ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تیسری دفعہ بھی دستک دینے پر جب کوئی جواب نہ آیا تو شجاعت نے واپسی کے لیے قدم بڑھا لیے۔ اچانک سامنے سے گڈو بھاگتا ہوا آیا۔ شجو بھیا، واپس کیوں جا رہے ہیں؟ آئیں نا، یہ کہہ کر گڈو نے ایک زوردار لات دروازے کو رسید کی۔ دروازہ شاید کسی اینٹ سے بند کیا گیا تھا۔ اس کے دونوں پٹ ایک ہی جھٹکے سے کھل گئے۔ سامنے ہی سلمیٰ زور و شور سے برآمدے میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی فوراً دوپٹہ درست کیا اور دھیرے سے بولی، السلام علیکم شجاعت بھیا، تشریف لائیں۔ شام کے 4 بجے صفائی کا یہ کون سا ٹائم ہے؟ شجاعت نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کوفت سے سوچا۔ یہ سامنے کمرے میں تائی حمیدہ پلنگ پر تشریف فرما تھیں۔ شجاعت کو دیکھتے ہی وہ گرم جوشی سے آگے بڑھیں، اس کا حال چال پوچھا اور اپنے پاس ہی بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ شجاعت سعادت مندی سے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے ایک طائرانہ نظر کمرے پر ڈالی۔ کمرہ صاف ستھرا اور ہر چیز قرینے سے سیٹ تھی، مگر نیچے چھوٹی سی چٹائی پر شاپنگ بیگز اور کپڑوں کا ڈھیر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلمیٰ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے تھی جس میں ایک گلاس مشروب اور ایک پیالی میں نمکو رکھی تھی۔ اس نے ٹرے شجاعت کے سامنے کی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھام لیا۔ شکریہ سلمیٰ، آج تم کام کر رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر دریافت کیا۔ میں آج کل BA فائنل کی تیاری کر رہی ہوں، سلمیٰ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اور شجو بھیا، میں نے 5ویں میں وظیفہ لیا ہے۔ ننھا گڈو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے چہکا۔ واہ بھائی گڈو، تم نے تو کمال کر دیا۔ شجاعت نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے داد دی۔ تائی حمیدہ اس سے باقی گھر والوں کا حال چال دریافت کرنے لگی۔ وہ چونکہ پچھلے سال سے مسقط میں تھا، اس لیے جب سال 2 سال بعد پاکستان کا چکر لگاتا تو تمام رشتہ داروں کے ہاں ملنے ملانے ضرور جاتا۔ پہلی دفعہ جب وہ آیا تھا تو آتے ہی ڈینگی بخار نے گھیر لیا۔ واپس جانے کے دن تک وہ بمشکل صحت یاب ہو پایا، اس لیے کہیں بھی نہیں جا پایا، مگر اس دفعہ اس نے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ وہ تمام عزیزوں سے ضرور مل کر آئے گا۔ تائی حمیدہ کا گھر اس کے لیے اس وجہ سے بھی زیادہ مانوس تھا کیونکہ سارا بچپن اس نے ان کے آنگن میں گلی ڈنڈا اور آنکھ مچولی کھیلتے گزارا تھا۔ سلمیٰ پہ بڑے آفاق بھائی کے ساتھ اس کی گاڑی چھینتی تھی، پھر اچانک ایک حادثے میں آفاق اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس آنگن سے اس کو بے حد خوف آنے لگا۔ اس نے تائی حمیدہ کے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ آہستہ آہستہ اس کیفیت میں کمی آتی گئی۔ اس دوران اس کی مسقط میں جاب ہو گئی۔ اس نے سر ہلا کر تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور تائی حمیدہ کی طرف متوجہ ہوا جو اس سے وہاں کے حالات اور نوکری کی بابت دریافت کر رہی تھی۔ نیچے چٹائی پر سلمیٰ اور گڈو بیٹھے کپڑوں کو شاپنگ بیگز میں سیٹ کر رہے تھے۔ آپ لوگوں نے اتنی خریداری کر لی ہے؟ اس نے حیرت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تو ہم لوگ اجرت پر پیک کرتے ہیں، کچھ اضافی آمدنی ہو جاتی ہے، تائی حمیدہ نے ہچکچاتے ہوئے بے حد پست آواز میں بتایا۔ اس کو حیرت اور صدمے نے گنگ کر دیا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ تائی حمیدہ کے حالات کچھ خراب ہیں کیونکہ ایک عرصے سے ان کی زمینوں کا مقدمہ چل رہا تھا، مگر اتنے زیادہ خراب ہے یہ وہ ہرگز نہیں جانتا تھا۔ اس کو اپنی بے خبری اور بے حسی پر سخت غصہ آیا۔ تائی حمیدہ نے اس کو کھانے پر روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ آیا۔ ابھی اپریل کا وسط تھا مگر گرمی اور دھوپ میں اچھی خاصی شدت تھی۔ سڑک کے کنارے کنارے جو چند ایک ٹنڈ منڈ درخت تھے وہ ناکافی سایہ فراہم کر رہے تھے۔ وہ پچھلے 40 منٹ سے شہر جانے والی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کوٹ باغاں والی کا بے رونق سا سٹاپ تھا۔ چند ماہ پہلے یہاں کے واحد ہائی اسکول میں اس کی تقرری بطور لیب اسسٹنٹ ہوئی تھی۔ اسکول میں اس سمیت کل 5 خواتین ملازم تھیں، جن میں سے 3 تو اس گاؤں کی رہائشی تھیں، ایک قریبی گاؤں سے آئی تھی۔ سب سے پہلے زیادہ فاصلے پر اسی کا گھر تھا اور نوکری سے زیادہ اس آنے جانے کی مشقت نے اس کو نڈھال کر رکھا تھا۔ اگرچہ رکشے وغیرہ کی سہولت بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اور وہ کبھی کبھار ایسا کر بھی لیتی تھی،
مگر روز روز رکشہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر ایسا کرتی تو پھر اس کا کرایہ اس کی ماہانہ تنخواہ کے نصف سے ہی زیادہ بنتا، جبکہ فی الحال وہ اتنی عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ خدا خدا کر کے بس کی آمد ہوئی، وہ اپنے سیاہ عبایا سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی اور بس میں سوار ہو گئی۔ آج چونکہ جمعہ تھا اس لیے بس میں رش بہت کم تھا، کیونکہ جمعے کے روز بازار بند ہوتے تھے، اس لیے گاؤں کے بہت کم لوگ شہر جانے کے لیے نکلتے تھے، ورنہ عام دنوں میں بمشکل ہی سیٹ ملتی تھی۔ آج سے 1-1.5 سال پہلے زندگی اتنی مشکل تھی، وہ اپنی 2 عدد چھوٹی بہنوں اور اماں ابا کے ہمراہ ایک سادہ مگر پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ ابا جان ایک پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، وہ تینوں بہنیں زیر تعلیم تھیں۔ جس دن وہ BA فائنل کا آخری پیپر دے کر گھر لوٹی تو سامنے صحن کے بیچوں بیچ ابا کا بے جان لاشا پڑا تھا۔ وہ اسکول میں ہی چکرا کر گرے تھے اور پھر کسی بھی طبی امداد ملنے سے پہلے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ وہ اماں اور دونوں بہنوں کے ساتھ کئی دنوں تک صدمے سے بت بنی رہی۔ مستقبل ایک سوالیہ نشان کی طرح سامنے کھڑا رہا۔ پھر پتہ نہیں کس طرح ان سب نے مل کر ایک دوسرے کو سنبھالا اور ایک دوسرے کے سہارے سے زندگی کا سفر کیا۔ مالک مکان اچھے لوگ تھے۔ ابا جان کے گزر جانے کے بعد انہوں نے کئی ماہ کا کرایہ نہ لیا، پھر اس کے بعد ابا جان کے محکمے میں ہی ملازمت مل گئی۔ بس ایک جھٹکے سے رکی تو وہ اپنی سوچوں کے گرداب سے باہر آتے ہوئے اترنے لگی۔ لمبی پتلی گلی سے گزرتے ہوئے اس کا سامنا شجاعت سے ہوا۔ وہ اس کے مالک مکان کا بیٹا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی شرافت اور متانت کی قائل تھی۔ ایک ہی گھر کے 2 پورشن میں اوپر نیچے رہتے ہوئے بھی سوائے ایک آدھ جملے کے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر یوں ہوا براہ راست سلام دعا کا تو قطعی رواج نہ تھا، اس لیے دونوں اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے کے پاس سے گزر گئے۔ جو ہی شجاعت گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی برآمدے میں اس کی ماموں ذات نائلہ اور چھوٹی بہن ہمنا سر جوڑے گفتگو میں مصروف تھیں۔ کیا بتاؤں ہمنا، پتہ نہیں کس طرح تیل کے چھینٹے اڑ کر میرے سوٹ پر پڑے اور 3000 کا سوٹ غارت ہو گیا، نائلہ نے افسردہ سے لہجے میں بتایا۔ زیادہ پریشان نہ ہو، کسی اچھے ڈرائی کلین والے کو دکھا کر دیکھ لو، ہمنا نے ہمدردی سے مشورہ دیا۔ آپی کی شادی سر پر ہے اور میرے 2 دوپٹے ابھی تک رنگ ساز کے پاس ہیں، سینڈل میچ ہونی باقی ہے۔ ہمنا نے بھی اپنا دکھڑا رویا۔ جو بھی سوٹ دل سے بنا ہو اس کے ساتھ پیشے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، نائلہ نے غمگین لہجے میں بتایا۔ کیا ہو رہا ہے لڑکیوں، کیوں پریشان ہو؟ شجاعت نے قریب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتائیں شجاعت بھائی، بس ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ہمارے کپڑے جوتے سب ادھورے ہیں، نائلہ نے اپنی نازک سی ناک چڑھا کر کہا۔ تم لوگ اپنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو، خیر یہ بتاؤ کہ اماں جان کدھر ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلے کمرے میں موجود ہیں اور تھوڑی دیر پہلے آپ کو یاد کر رہی تھیں، ہمنا نے اطلاع دی۔ شجاعت جب پچھلے کمرے میں داخل ہوا تو اماں کافی سامان پھیلائے بیٹھی تھیں۔ ایک طرف زیورات کے ڈبے بکھرے تھے اور دوسری طرف چمکتے دمکتے ملبوسات پلنگ پر کرینے سے رکھے تھے۔ اماں نہایت احتیاط سے سب کچھ سمیٹ رہی تھیں۔ اس کو آتا دیکھ کر شفقت سے مسکرائیں۔ دیکھو شجاعت، عالیہ کی شادی قریب ہے اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، سمدن کے سوٹ لانے ہیں، 100 طرح کے اور بھی کام ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے کام بتائیں، میں آج کل فارغ ہوں۔ شجاعت نے پرخلوص پیشکش کی۔ جیتے رہو بیٹا، تم خود 1-2 سال بعد تھکے ہارے نوکری سے آتے ہو، چند دن آرام کر لو، اماں نے ممتا بھری فکر مندی سے کہا۔ اور ہاں، عالیہ کی شادی کے بعد میں تمہارے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ خاندان اور خاندان سے باہر کتنے ہی لوگ ہیں، اگر تمہارا جھکاؤ کسی طرف ہے تو بلا جھجک بتا دو، میں تمہارے انتخاب کو ہی ترجیح دوں گی، اماں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ شجاعت نے ایک دائرہ نظر کمرے پر ڈالی تو سامنے ہی زیورات کے ڈبے کھلے نظر آئے۔ سونے چاندی اور مصنوعی زیورات جگمگا رہے تھے اور دیکھنے والے کی نظروں کو خیرہ کر رہے تھے۔ زیورات سونے کے بھی تھے، چاندی کے بھی اور کچھ مصنوعی بھی، جو سونے چاندی سے بھی زیادہ پرکشش لگ رہے تھے۔ شجاعت نے ان زیورات کی چمک کو آنکھیں میں سموتے ہوئے سوچا کہ انسان بھی تو ان زیورات کی طرح ہی ہوتے ہیں، سونے جیسے، چاندی جیسے، یا پھر بالکل مصنوعی۔ اس کی نظروں کے سامنے ثریا اور تائی حمیدہ کے محنت کش چہرے لہرائے، جو اپنی عزت نفس کو کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھالے دن رات مشقت کی چکی میں پیستے ہیں، اور ساتھ ہی
اسکول سے تھکی ہاری واپس آتی سیاہ عبائے میں ملبوس لڑکی کا سراپا بھی، جو تنہا اپنی اور اپنے خاندان کی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کے خیال کی پرواز ہمنا اور نائلہ تک بھی گئی، جو انتہائی معمولی باتوں پر پریشان تھی، جن کو کبھی گرم ہوا نے بھی نہ چھوا تھا۔ وہ ٹینشن کا لفظ اتنی بے تکلفی سے استعمال کرتی تھی، حالانکہ ان کو ٹینشن کے معنی بھی معلوم نہیں تھے۔ ان کو تو حقیقت میں پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹینشن کہتے کسے ہیں۔ یہ قدرت کی تقسیم ہے، کسی کے لیے زیادہ آزمائش اور کسی کے لیے کم۔ ان آزمائشوں سے گزر کے ہی انسان سونا، چاندی، پیتل اور تانبا بنتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی آزمائش ان کا انتخاب۔ یہ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے لیے سونا چنے، چاندی یا پھر تانبا۔ انتخاب کا حق اس کا اپنا ہے، اور بہترین انتخاب اس کی ذہانت اور قسمت دونوں سے ملتا ہے۔